موضوع الدرس في مسألة الألوهية موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام. موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام ورد على الكفار والمشركين. سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى لا حول ولا قوة قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام نفعكم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائل له يوم القيامة بحضرت من اتخذ امه الہین من دون اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پہلے ایک عمومی خطاب تھا جمیع انبیاء کے لیے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اور اس کے بعد پھر ایک خطاب خاص تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. بل قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. وہ خاص ہے. اب یہ تیسرا خطاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. اور یہ خطاب اس وقت ہوگا کہ وہ سارے کفار مشرکین نصارا یہود سب میدان محشر میں موجود ہوں گے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو خدا کہتے تھے وہ بھی کھڑے ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ وہذا تحدید للنصارى وتوبیخ وتقریع علی رؤوس الاشہاد. اصل میں یہ خطاب جو ہے نصارہ کے لیے اللہ کی طرف سے تحدید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، اور پورے محشر میں پوری دنیا کے سامنے ان کی رسوائی کا انتظام ہے کہ دیکھو جس کو تم خدا کہہ رہے تھے یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، پوچھو کیا ہے. اس لیے فرماتی ہوں فسرا ہا کذا قولہ قالہ قتادہ غیر وسد اللہ قتادہ ذالک بقول هذا یوم الصادقین صدقهم. حضرت قتادہ نے اس آیت سے بھی استدلال پکڑا ہے وہذا خطاب والجواب فی الدنیا. اور سدی فرماتے ہیں یہ خطاب اور جواب جو ہے یہ آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہے. وصوبہ ابن جریر، اور ابن جریر نے بھی کہا کہ ہاں یہ خطاب جو ہے دنیا میں ہے. وکان ذالک حین رفعوا الی السماء واتجہ ابن جریر علی ذالک بمعنیین. کہتے ہیں کہ جب ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا نا یہ خطاب اس وقت ہوا تھا لیکن دنیا میں ہوا تھا. اور اس پر ابن جریر نے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ان الکلام بلفظ المضی کہ ماضی کے صیغے میں ہے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. والثانی قول ان تعذبهم وان تغفر لهم وهذان الدلیلان فی ایمان. اور دوسری دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو تیرے بندے ہیں اور بخشنا چاہیں تو آپ غالب، تو قیامت میں تو کافر کے لیے بخشش ہوگی نہیں، تو لہذا یہ بات کیسے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو لہذا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب دنیا میں ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے. قول راجح یہ ہے خطاب آخرت میں. وَهَذَانِ الدَّلِيلَانِ فِيهِمَا نَظْرٌ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریر نے یہ جو دو دلیلیں ذکر کی ہیں ان میں بھی یہ طرح کوئی قابل حجت نہیں ہے. لأن كثير من امور يوم القيامة بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت. کہ بہت ساری آیات میں اللہ نے قرآن میں جنت اور آخرت کے معاملے کو ماضی کے صیغے میں استعمال. قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، وَإِذَا سَيُفْلِحُونَ فلاح پائیں گے، پا تو نہیں گئے. اسی طرح وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکارا جہنمیوں نے جنت والوں کو. تو پکاریں گے، پکارا تھوڑا ہے، لیکن ماضی کا صیغہ ہے. وجہ کیا ہے؟ لتحقق الوقوع، کہ جس بات کی خبر اللہ دے دیں گویا وہ ہو گئی، وہ حق ہے، گویا ثابت ہو گئی، جنت والے جنت میں چلے گئے کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك. اب مفسر فرماتے ہیں مانا یہ ہوگا تبری منہم کہ میں ان سے بری ہوں، آپ چاہیں ان کو عذاب دیں چاہیں چھوڑیں. وغد المشیت فیہم الی اللہ وتعلیق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآیات والذی قالہ قتادہ وغیرہ وهو الازہر واللہ اعلم. کہ جو حضرت قتادہ نے فرمایا کہ سوال جواب قیامت میں ہوگا وہ زیادہ واضح بات ہے. ان ذلك کائن یوم القیامہ ليدل على تعظیم النساء وتقریئہم وتوبیخہم. تاکہ قیامت میں ان کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کیا جائے کہ جس کو تم خدا کہتے ہو تو کہتے ہو میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو وہ ذلیل ہوں. اس لیے قیامت میں یہ خطاب ہوگا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت میں حکم دیں گے ان کو فَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، ان کو بلاؤ آج آئیں تمہاری مدد کریں. بھائی جن کو تم میرا شریک بناتے رہے، سفارشی بناتے رہے، الہ سمجھتے رہے، وہ کدھر ہیں؟ بلاؤ ان کو. قالوا ضلوا عنا، کہیں گے اللہ میاں وہ تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے، وہ تو ہمیں چھوڑ گئے، ہم سے بچھڑ گئے. وقد روى بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة ابي عبد الله مولى عمرو بن عبد العزيز وكان ثقة.
قال سمعت باب الحديث عن نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مرفوع بھی ہے اس ضمن میں، جس کو حافظ ابن عساکر نے رحمت اللہ علیہ نے ابی عبداللہ مولا عمر بن عبد العزیز کے قصے میں بیان کیا ہے، وہ ثقہ ہیں۔ قال سمعت ابا ذی حدیث نبی ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة دعي بالانبیاء واممهم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تمام انبیاء کو بلائیں گے اور ان کی امتوں کو بھی بلائیں گے۔ ثم يدعى بعیسیٰ علیہ السلام فیذکرہ اللہ نعمتہ علیہ فیقر بها فیقول، پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بلائیں گے اور ان کو اپنی نعمتیں بھی یاد دلائیں گے۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس ثم يقول وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، پھر فرمائیں گے کہ عیسیٰ آپ نے کہا تھا اپنی امت کو کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھیں، معبود سمجھیں، خدا سمجھیں۔ فَيُنْكِرُ أَن يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ یا اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں۔ فَيُؤْتَىٰ بِالنَّصَارَىٰ فَيَسْأَلُونَهُ يَقُولُونَ نَعَمْ هُوَ أَمَرَنَا بِذَٰلِكَ، کہتی ہیں کہ پھر نصارہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا اب یہاں کیا بات، انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خدا سمجھو۔ فَيَطُولُ شَعْرَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَأْخُذُ كُلُّ مَلَكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِشَعْرَةٍ مِّن شَعْرِ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ فَيُجَازِيهِم بَيْنَ يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِقْدَارَ 1000 عَامٍ حَتَّىٰ تَرْفَعَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ وَيُرْفَعُ لَهُمُ الصَّلِيبُ وَيَنطَلِقُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، کہ وہ نصرانی جو ہیں وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، ہاں جی انہوں نے کہا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف میں کھڑے ہوں گے، آپ کے بال مبارک بڑھیں گے، فرشتے آپ کو بالوں سے پکڑ لیں گے، اسی طرح تقریباً 1000 سال اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوگی اور کافروں اور نصارہ کی صلیب جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن اس واقعے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھو۔ مصیبت یہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کے خلفائے راشدین کا زمانہ، صحابہ تابعین، یہ تو خیر القرون تھے نا جی، سب سے افضل زمانہ۔ اللہ کے نبی موجود، کوئی مسئلہ پیش ہوا حضور پاک سے پوچھ لیں، پھر صحابہ موجود، کوئی مسئلہ آیا صحابہ میں جو صاحب افتاء تھے، صاحب علم تھے، جلیل القدر تھا، سب ان سے پوچھتے تھے۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، اور جوں جوں ہم حضور پاک سے دور ہوتے گئے اندھارا بڑھتا گیا۔ اب دیکھیں نا کہ آپ لائٹ کے قریب بیٹھے ہیں تو روشنی زیادہ ہے، آپ دور ہوتے جائیں دور ہوتے جائیں لائٹ کم ہوتی جائے۔ وہ نور نبوت کی جو نور تھا اس سے ہم دور آ گئے۔ یہ تو اللہ تعالی فقہا اور محدثین اور علماء اور اولیاء اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
کہ انہوں نے دین محمد مصطفیٰ کے ہر شعبے کو سنبھال لیا. قرآن حفاظ نے قرآن کی حفظ، قرآن کی تجوید، قرآن کی قراءت، قرآن کا لحن، اس پہ جم گئے، زور لگا دیا، کتابیں لکھی، مدارس بنائے، اساتذہ بٹھائے، شاگردوں کو تیار کیا، قرآن محفوظ ہو گیا سینوں میں بھی زمینوں میں. اسی طرح محدثین نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک ایک حدیث جمع کی اور زندگی اسی میں لگا دی. انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اسی طرح پھر جو اصحاب نقد تھے، اصحاب جرح و تعدیل تھے، انہوں نے اس سند میں جتنے راوی تھے ان کی تحقیق کی کہ ان میں کوئی بندہ جھوٹا تو نہیں. اتنا بڑا کام آج تک دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکا کہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہو. محدثین نے احادیث کا ذخیرہ جمع کر دیا، ترتیب خود دی. یہ کتاب الایمان ہے، یہ کتاب العلم ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، ترتیب اپنی انداز میں دی. حدیث حضور کی ہے، صرف ترتیب ان کی ہے. پھر اللہ نے فقہا کو کھڑا کیا، ہزاروں فقہا پیدا ہوئے، لیکن جن کو اللہ نے قبول فرمایا قیامت تک وہ چار ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے فقہی انداز میں احادیث مبارک سے مسائل کا استنباط کیا کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے. خود نہیں بنایا، یہی بے وقوفی ہے لوگوں کے دماغ میں. وہ مسئلہ بتلاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. انہوں نے مسائل بنائے نہیں، بتلائے ہیں. کبھی حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شيء، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی بھی پلید نہیں کر سکتا. اور دوسری جگہ آ گیا کہ پانی پلید ہوتا ہے. اگر رنگ بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، بو بدل گئی تو پانی پلید ہو گیا. یہ فقہا کا کام. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. تو اسی طرح اب یہ جتنے علماء تھے یا حدیث کی خدمت میں آ گئے، یا فقہ کی خدمت میں آ گئے، یا تفسیر قرآن کی خدمت میں آ گئے، تاریخ کا میدان جو تھا نا وہ خالی تھا. کیونکہ انہوں نے کہا تاریخ کے مرتب کرنا جو کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے نا. تاریخ تو ایک قصے کہانیاں حکایت ہوتی ہے. وہ بدقسمتی سے دشمنوں کے ہاتھ میں میدان آ گیا. اس لیے جتنی آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے وہ اکثر شیعہ کی لکھی ہوئی ہے. واقعی ہے سب سے بڑا مورخ. اچھا، اب جب تاریخ انہوں نے جمع کرنی شروع کی، ایک تو وہ ویسے شیعہ تھے، روافض تھے، خوارج تھے، بے دین تھے، اور ایک یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہو گیا کہ ہم نے تو بھائی سارے واقعات کے بارے میں جو معلومات ہیں اکٹھے کرنے ہیں. جو ملتا گیا لکھتے گئے، جو ملتا گیا لکھتے گئے، جو ملتا گیا لکھتے گئے. یہ نہ دیکھا کہنے والا کون ہے. اچھا، محدثین نے تو ادھر توجہ ہی نہیں کی. انہوں نے کہا چھوڑو، ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کام تھوڑا ہے. اب محدثین نے تو اتنی بیان کیا نا کہ حضور خواب سے بیدار ہوئے
اور آپ کا چہرہ مبارک متغیر تھا، آپ کے چہرے پہ رنج و غم کے علامات تھے، اور بیوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، وہ مقام دکھایا گیا ہے جہاں میرا نواسا، میرا محبوب، میرا بیٹا حضرت حسین شہید ہوگا۔ وہ سرزمین جو ہے وہاں ریت جو ہے وہ بھی سرخ رنگ کی ہے، اور وہ کرب و بلا کا علاقہ ہے۔ یہ حدیث میں آ گیا، باقی نہیں تفصیل کے کیسے شہید ہوں گے۔ یہ تو آ گیا، حضرت حسین مظلوم ہے، شہید ہے، حضور نے بشارت بھی دے دی۔ جیسے حضور نے بشارت دے دی کہ ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، بڑا بیٹا بنا، آپ کا بیٹا تو نہیں تھا، نواسا تھے، لیکن بیٹی کا بیٹا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا، پر میں یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی جماعت کی لڑائی کو ختم کریں گے۔ تو حضرت حسن کے بارے میں پیشین گوئی آئی اور سچی ہوئی کہ آپ نے حضرت معاویہ سے سلو کی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ تو حدیث میں آ گیا۔ باقی جو تفاصیلات ہیں نا جی، وہ ساری تاریخ کی ہے، اور اس میں رطب، یابس، جھوٹ، سچ، ہر قسم کی لکڑی، گیلی، سوکھی، سب ہے۔ اس لیے تاریخ کا اعتبار بھی ہے، جو بات صحیح نظر آئے لے لو اور جو بات غلط ہو چھوڑ دو، لیکن اب ہر آدمی یہ کر نہیں سکتا۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور وہ بھی شیعہ تھے، وہ روافض تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں تحریف کی، معنوی بھی اور لفظی۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ موجودہ قرآن مبارک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 3 صحابہ نے جمع کیا ہے نا جو اہل بیت کے دشمن تھے، لہذا جتنی اہل بیت کے شان میں روایات تھیں، آیات تھیں، انہوں نے حذف کر دی، لہذا یہ قرآن جو ہے محرف بھی ہے، مغیر بھی ہے، مبدل بھی ہے، زید فیہا و نقص بھی۔ نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ یہ جو شیعہ آج کل قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ تقیہ ہے، ان کے نزدیک تقیہ جو ہے وہ دین ہے، ورنہ تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس میں 2000 ائمہ معصومین کی روایتیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو یہی جھوٹ ہے نا، ائمہ معصوم ہوتے ہی نہیں، معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، کوئی امام تو معصوم نہیں ہوتا، صحابی بھی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا۔ معصوم ہونا جو ہے وہ صرف حضور سیدنا محمد مصطفیٰ اور انبیاء کی شان، اور ایک نہیں 2000 روایتیں لکھی کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے بعض مقام پہ لکھا ہے کہ جیسے آیت مبارک ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، انہوں نے کہا جی نہیں، اس میں تو لفظ تھا بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی، وہ انہوں نے گرا دیا۔ اسی طرح انہوں نے بنایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وجعلنا علی واہل بیتہ سہرا،
اسی طرح انہوں نے تحریف معنوی بھی کی کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس سے مراد حضرت علی ہے. اسی طرح انہوں نے حدیث میں بھی رد و بدل کیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. بھائی اگر مولا کا معنی خدا ہے تو پہلے پھر نبی کو خدا مانو نا، کہ جس کا میں خدا ہوں علی بھی خدا، یا دو خدا تو یہی ہو گئے. یا مانو سردار تو ٹھیک ہے، حضرت علی ہمارے تو سردار ہیں، یا دوست تو ہمارے بھی دوست ہیں. تو اس لیے یہ ایسی باتیں روایات میں آ جاتی ہیں کہ اب پیغمبر خدا کے دربار میں کھڑے ہیں اور ان کے بال بڑھ گئے اور بالوں کو فرشتوں نے پکڑ لیا. اچھی بات ہے، اللہ کے نبی کو بھی قیامت میں پکڑا جائے گا. جس کو اللہ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا کہ ساری دنیا کی یہودی باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، دنیا میں اس کو ہاتھ ہی لگانے دیا، قیامت میں فرشتے پکڑ لیں گے اس کو. اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ قیامت میں انبیاء کو رسوا نہیں کریں گے. قرآن کا وعدہ ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر، جو میرے بندے ہیں، میرے ولی ہیں، میں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ تو بیچارے ہوتے ہیں نا میری طرح، میرے بھائی ہوتے ہیں، اور یہ ابن کثیر میں لکھا ہے. بھائی ابن کثیر میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اسی لیے بعض علماء نے اس سے اسرائیلی روایات کو نکال کر اس کو مختصر کرنے کی بھی کوشش کی ہے، تاکہ وہ روایات ہوں ہی نہیں جو قابل اعتراض ہیں. ورنہ ابن کثیر کے اندر تو ہر قسم کی روایات. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب بھی قرآن پڑھیں یا قرآن کی تفسیر پڑھیں لازم کسی استاد سے مراجعہ کریں. یعنی ایک پارہ پڑھ لیں کسی کے پاس بیٹھ کے، پھر تمہیں تجربہ ہو جائے گا. کسی عالم دین کی خدمت میں بیٹھ کے ایک پارہ، مثلا آخری پارہ ہے، اس کی تفسیر پڑھ لیں، سمجھ لیں، انداز بیان سمجھ لیں، پھر باقی پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے. ورنہ پھر ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، اللہ معاف کرائے، اللہ معاف کرائے، کہ بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. کتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، ابھی بھی آج کل آپ کے ایک ڈاکٹر بھی ہیں، وہ علامہ بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، میرے خیال میں ان کے قد سے بھی ان کی ڈگریاں زیادہ لمبی ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس نے ایک بات بھی سچی کی ہو. میلاد النبی پہ تقریر کرتا ہے تو کتاب کون سی ہوتی ہے؟ وہاں پہ منبع کی روایات ہوتی ہیں، مواہب الدنیا ہوتی ہے، کعب الاحبار کی روایات ہوتی ہیں، جن کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ ساری ناقابل اعتبار ہے. لیکن قوم کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کعب الاحبار کون ہے، ان کو کیا پتا مواہب منبع کون ہے، ان کو کیا پتا کہ محمد بن اسحاق کا سیرت میں کیا مقام ہے اور حدیث میں کیا مقام ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں نا بیچاروں کو. وہ جب سنتے، اچھا سنتے نئی نئی باتیں ہیں، چونکہ وہ تو ایسی حدیثیں نا علماء تو بیان ہی نہیں کرتے نا. وہ سمجھتے ہاں دیکھو نا ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے نا، مولوی بیچارے کو کیا پتا. یہ تو ڈاکٹر ہیں نا، یہ آپریشن کر کے اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں نا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑی عالم، جو ترمذی کی شرح جنہوں نے لکھی ہے ماشاءاللہ. ان کے جو والد تھے وہ بھی بہت بڑے بزرگ.
ویسے بھی یہ لوگ جو ہے نا بہت بڑے بادشاہ لوگ تھے، یہ غریب مولوی شولوی نہیں تھے. تو میں کبھی رمضان شریف میں کراچی ہوتا تو میں تراویح کے بعد حضرت کی خدمت میں جاتا تھا اور ان کی تھوڑی بہت مٹھیاں بھرتا، خدمت کر دیتا، خوش ہو جاتے، دعا کر دیتے. تو ایک دن میں گیا تو میں بڑا پریشان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے شدید پیچش ہو گئی ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، پیچش ہے، درد ہے، تکلیف ہے. میں نے بڑی دوائیں لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بڑا دعا فرمانے. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے نا، یہ جب تک تم ٹر پہ عمل کرتے رہو گے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ٹر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا بتاؤ؟ کہنے یہ ڈاکٹر، یہ ٹر ہی ہوتے ہیں نا. میں ابھی آپ کو گولی دیتا ہوں لیکن پھر کسی ٹر کی دوا نہیں کھانی. بوڑھے تھے تو مجھے گولی دی، کہا ابھی میرے سامنے کھاؤ. میں نے کھائی. شاگردوں سے کہا کہ وہ جو میں نے مرغ مسلم منگوایا تھا وہ لے آؤ، کھلاؤ بہت سے. میں نے کہا حضرت مجھے پیچش ہے، میں مرغ کھاؤں. کھاؤ، میں نے گولی دی ہے، کوئی ٹر کی گولی تھوڑی ہے، کھاؤ تو. میں نے مرغ کھایا ڈر کے مارے. الحمدللہ اس گولی سے کوئی پھر مجھے خیال نہیں کہ تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے جو لقب ہوتے تھے نا وہ ہوتا تھا یہ علامہ ہے، یہ مولوی ہے، یہ الحافظ ہے، یہ الثقہ ہے، یہ الحجہ ہے، یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. وہ لگا اب ہم بن گئے ڈاکٹر. پھر جو ہو رہا ہے ہونا چاہیے. کبھی ڈاکٹر ماشاءاللہ آپریشن کرتے ہوئے اندر کینچیاں بھول جاتے ہیں، کبھی تولیہ بھول جاتے ہیں، کبھی گردہ دایاں نکالنا ہو بایاں نکال دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر بھی اسی طرح کرتے ہیں انشاءاللہ. ایمان کا کبھی ادھر سے پنکچر لگا دیتے ہیں، کبھی ادھر سے پنکچر لگا دیتے ہیں. اللہ اس لیے یاد رکھو کہ لوہار کا کام سونار نہیں کر سکتا، سونار کا کام لوہار نہیں کر سکتا. آپ نے گھڑی بنوانی ہو اور لوہار کو تو انشاءاللہ ایک ہی دھکے میں ٹھیک کر دے گا. گاڑی کو اگر پنکچر لگانا ہو درخان نہیں لگا سکتا. ہر کام کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے. لکل فن رجال. علم علماء سے ملے گا، حدیث محدثین سے ملے گی، فقہ فقہا سے ملے گی، صرف کا علم صرفیوں سے ملے گا، نحو کا علم نحویوں سے ملے گا، منطق کا علم منطقیوں سے ملے گا، معقول کا علم معقولیوں سے ملے گا، فلسفے کا علم فلسفیوں سے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے بس تو کر لو اور پڑھ لو اور بس. ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ بھی نہیں پتا ابن کثیر کا نام کیا ہے. بھائی ابن کثیر، ابن مانا بیٹا، تو کثیر کا تو بیٹا ہوا، نام کیا ہے اس کا؟ سب کہیں گے ابن کثیر ابن کثیر. اللہ کے بدلے حافظ عماد الدین ابن کثیر ان کا نام ہے، رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور یہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے کہ حالانکہ وہ شافعی ہیں لیکن آج پوری دنیا کے جتنے مدرسے ہیں، شافعی، حنفی، مالکی، ہم سب میں ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے. اللہ جس کو قبول کر لے، یہ تو قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب بخاری شریف ہے، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ سارے امام بخاری کے عقیدے پہ ہوں، لیکن ہر مدرسے میں پڑھائی جائے گی. ہر مدرسہ سیاستہ جو ہے بخاری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. وقولہ سبحانک ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق. ھذا توفیق للتعدد فی الجواب الکامل. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے. تو یہ ادب ہے پیغمبر کا، ادب کامل ہے جواب میں. اللہ تعالیٰ کے سوال کا جو جواب دیا. کما قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عمرو عن طاؤوس نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال عیسیٰ حجت، عیسیٰ حجت قال اللہ بقوله
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقاه اللہ. اب جواب بھی اللہ دل میں ڈالتے ہیں. جیسے آدم کو دعا کس نے سکھلائی؟ فتلقى آدم من ربه بکلمات. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ہے یہ بھی اللہ نے القاء فرمایا. انہوں نے کہا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. داخل آیا وقد رواه الثوری عن معمر عن ابن طاؤوس عن طاؤوس بالنحوه وقوله ان كنت قلته فقد علمت اي ان كان صدر مني هذا وقلت يا ربي فانه لا يخفى عليك شيء فما قلت ولا أردت بنفسي ولا أجبرته ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. کہیں گے کہ مولا اگر میں نے یہ کہا ہے تو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے. جو کچھ اگر میں نے کہا ہو میں نے کہا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا، کبھی دل میں بھی نہیں سوچا کہ میں ایسی بات کروں. کیونکہ جو میرے جی میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب واللہ اعلم. میں نے مکے میں رہتا ہوں، کل میں چھٹی سے واپس آیا ہوں. میں رمضان المبارک میں پاکستان گیا تھا، واپسی پر میقات سے احرام نہیں باندھا. اب آپ کو عمرہ بھی کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. لیکن آپ کل واپس آئیں، ابھی موقع ہے، جلدی جلدی طائف چلے جاؤ. طائف میقات ہے، بلکہ طائف سے بھی پہلے میقات ہے. وادی سیل جو ہے وہ وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ، پھر دم نہیں پڑے گا. اگر دیر کر دو گے پھر عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آ کر عمرہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا حج کا ارادہ نہیں ہے، عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ غلط بات ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اگر ان مہینوں میں ہم نے عمرہ کیا تو حج ضرور کرنا پڑے گا. یہ غلط بات ہے. کیوں کرتا ہے؟ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ہر سال عمرہ کرتے رہیں تو حج فرض ہوتا جائے. کوئی حج فرض نہیں ہوتا. آپ بالکل عمرہ کریں، 100 عمرہ کریں. میں نے اپنے ہوش حواس سے، پورے ہوش و حواس سے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دی ہے. اب ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی ائمہ 4 کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، 4 اماموں کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتے. 3 طلاقیں ہو گئی، یہ طلاق مغلظہ ہو گئی. اور جب 3 طلاقیں ہو جائیں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب پہلے خاوند پہ وہ عورت حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے خاوند سے شادی نہ کرے. اور وہ شادی کیسے کرے گی؟ عدت گزرے پھر دوسرے سے شادی کرے. وہ پھر اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے کا شوہر نہ ہو. کیونکہ وہاں بھی حضور کی حدیث ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت. وہ اپنے منشے سے شادی کرے، وہ پھر چاہے تو چھوڑ دے، نہ چاہے تو نہ چھوڑے. یا اتفاق سے شادی کی بیچارہ مر گیا، اب پھر عدت گزار کے پھر پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی ہے.
یہ تمام ائمہ اربع کا یہی مسئلہ ہے کہ 3 3 ہے، 1 1 ہے، 2 2 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دارالافتاء میں یہاں چلے جائیں، کیونکہ یہاں تو سب سے بڑے مفتی بیٹھے ہیں نا الحمدللہ، مکے میں بھی ہیں، طائف میں بھی ہے، ریاض میں بھی ہیں، ہر جگہ دارالافتاء ہے، فتوے کا دفتر ہے، قاضی موجود ہے، مفتی موجود ہے، تو ان کو یہ سارا واقعہ عربی زبان میں لکھ کر کسی ساتھی کو لے جائیں، ان کو دے دیں، وہ 2-3 دن میں آپ کو جواب دے دیں گے، شاید تیرا کوئی راستہ نکل آئے، ورنہ حنفی مسلک میں یا فقہ کے اعتبار سے تو کوئی راستہ نہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا بالکل جائز، بلکہ خود حضور پاک نے حکم دیا، آپ قبر پہ موجود تھے اور آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ الآن یسأل، یہی وقت ہے جب سوال ہوگا۔ یہ تو حضور نے خود حکم دیا کہ دعا کرو، کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں، چونکہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، منکر نکیر ہوں گے اور 3 سوال کیے جائیں گے۔ من رب کا، تیرا پالنے والا پیدا کرنے والا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور اس انسان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہوں گے، اور جس نے صحیح جواب دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نعوذ باللہ صحیح جواب نہ دیا تو پھر قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا۔ تو اس لیے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ ہم بدعت تو 3 دفعہ کرتے ہیں، اور جو سنت ہے اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ اگر اتحیات میں ہیں تو احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی الہ باطلہ کی نفی کریں، اللہ کا اثبات کریں بس۔ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ حدیث میں لفظ ہے نا کانا یحرکو، کہ حضور حرکت دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی استمراری ہے، معنی یہ ہے کہ حرکت دیتے رہتے تھے، تو اس لیے وہ پوری اس نماز میں بھی حرکت دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک فہم ہے، ویسے راجح یہی ہے کہ بس 1 دفعہ، کیونکہ نماز میں جتنا سکون ہوگا، جتنا اطمینان ہوگا، نماز سکون کا نام ہے، قنوت کا نام ہے، اور اللہ کے آگے عاجزی، بندگی، تذلل کا نام ہے، اس میں حرکت نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اپنی اپنی فہم ہے اور اپنی اپنی سمجھ ہے، اور ہم الحمدللہ کسی پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ اور سفری نماز کتنی دنوں تک ہوتی ہے؟ جتنے تک مسافر رہو۔ تم اگر سارا سال مسافر ہو تو سارا سال قصر پڑھو گے۔ اب دیکھا نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحری جہازوں میں ہوتے ہیں، وہ 2 سال جہاز میں رہتے ہیں بیچارے، اترتے ہی نہیں۔ کسی بندرگاہ پہ جہاز نے اگر روکا بھی 1 دن 2 دن چل پڑا، پھر آگے چلا گیا۔ تو اس لیے جب تک آپ مسافر ہیں، چاہے سال گزرے یا 10 سال گزرے، نماز قصر پڑے۔ کہتے جی کہ میں نے ظہر کی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوا، بعد میں پہنچا، میں نے 4 رکعت سنت کی نیت کی اور کھڑا ہوا، ایک آدمی میرے پیچھے فرض کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال تیری تو سنت کی نیت ہے، تیری سنت ہی ادا ہوگی۔ باقی اس کے فرض کے بارے میں حنابلہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز بھی جماعت کا ثواب اس کو مل جائے گا،
احناف کہتے ہیں کہ نہیں، امام کی اور مقتدی کی نیت ایک ہونی چاہیے، اور دوسرا امام قوی ہو مقتدی سے، یہ نہیں کہ امام ضعیف ہو اور مقتدی قوی ہو، کہ امام تو نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہو، تو ان کے نزدیک تو جائز نہیں، لیکن آپ کی سنت تو ہو گئی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ کہتے تھی کہ جادو کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جادو کا وجود ہے، جادو ایک علم ہے لیکن شیطانی علم ہے، جس کا سیکھنا بھی حرام ہے، کرنا بھی حرام ہے، کرانا بھی حرام ہے، عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے، باقی جادو ہوتا ہے۔ جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، جادو کے بارے میں قرآن مقدس میں ذکر موجود ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ اسی طرح جادو کے بارے میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون نے اپنے دور کے 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو جادو تو ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم محبوب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ لبید بن الاعصم ایک یہودی تھا، اس کی دونوں بیٹیاں جادوگر تھیں، پہلے تو انہوں نے جادو کیا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا حضور کو، پھر لبید بن الاعصم نے جادو کیا تو اس کا اثر ہو گیا، اور اس اثر کا تعلق جو ہے دین کے معاملے سے نہیں تھا، دنیاوی معاملے۔ کیا مانا؟ نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ قرآن سے، نہ تلاوت سے، نہ تبلیغ سے، نہ بالکل حضور ٹھیک، لیکن دنیاوی معاملات میں کہ حضور کو بھوک لگنی ختم ہو گئی، حضور کو اپنی بیویوں سے ملنے کی جو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ اور بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز خود آگے رکھ دی تو حضور نے 2 نوالے کھا لیے، ورنہ کبھی مانگا نہیں، اور حضور ہمیں کبھی بلاتے بھی نہیں تھے اپنی خواہش کے لیے۔ یہ اثرات ہو گئے، لیکن دین میں یا تبلیغ میں یا نماز میں یا عبادات میں اس میں کوئی اثر نہیں۔ اور ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی سرانے کی طرف کھڑا ہے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہے۔ جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے اس نے پوچھا ما بہذا الرجل، ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مطبوب، ان سے جادو ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید بن الاعصم نے جادو کیا۔ اس نے کہا کس چیز میں جادو کیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن و مشاطۃ، ایک کنگھی ہے اس میں حضور کے بال ہیں۔ اور نے کہا وہ ہے کہاں؟ اس نے کہا فی راؤ تحت راؤۃ، فلاں مقام پہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کے نیچے وہ جادو چھپایا ہوا ہے۔ اور سورت محبتین بھی اتری، حضور پاک صحابہ کو لے کے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں وہ جگہ بتائی گئی وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو کھجوریں ہیں نا، بے انتہا کھجوریں ہیں لیکن ٹنڈ منڈے ہیں، کچھ نہیں، کوئی پھل ول نہیں، کأنہم رؤوس الشیاطین، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر کھڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کنویں پہ آئے، اس کے پانی کا رنگ ایسے تھا، حضور نے فرمایا عائشہ کالحنہ، جیسے پانی میں مہندی ملا دو اور اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اس طرح پانی تھا۔ صحابہ اترے، انہوں نے ڈھونڈا، ایک روایت میں حضرت علی خود اترے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ڈھونڈا
ڈھونڈتے 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 اس لکڑی کے نیچے وہ رکھا ہوا تھا، ایک کنگھی مبارک تھی، اور اس کنگھی میں حضور کے بال مبارک لپیٹے ہوئے تھے، اور اس میں اس ظالم نے سوئیاں لگائی تھیں۔ وہ جب نکال کے لے آئے تو حضور معوذتین بھی پڑھتے گئے اور ان کو بھی نکالتے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے وہ سوئیاں نکلتی گئی اور بال کھلتے گئے، سننے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، ختم ہو گیا اثر۔ تو حضور نے یہ سارا واقعہ خود سنایا ہے، سیاہ ستہ میں ہے، احادیث صحیحہ میں ہے۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ وہ لے آتے وہ کنگھی بھی اور بال بھی اور سوئیاں بھی، کم از کم ہم دیکھ لیتے۔ اب نے فرمایا بس اللہ نے جب مجھے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا تھا کہ انتشار پھیلے، کوئی میرا صحابی جوش میں آ کے اس کو قتل کر دے۔ جب اللہ نے فتنہ ختم کر دیا، میری بیماری ختم کر دی، بات ختم، میں نے وہی کنویں میں پھینک دی۔ تو جادو ہے، اور جادو کے سب سے بڑے ماہرین جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کے بعد سب سے بڑے جادو کے ماہرین جو ہے وہ شیعہ ہیں، کیونکہ شیعہ کا باپ دادا بھی تو یہودی تھا نا، عبداللہ ابن سبا تھا، وہ اپنا علم دے گیا نا ان کو بھی۔ اور اسی طرح جادو کے زیادہ ماہرین جو ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، جوگی ہوتے ہیں، برہمن ہوتے ہیں، کھتری ہوتے ہیں۔ اور آپ کے بھی ملک میں، انڈونیشیا میں، بنگلہ دیش میں بے انتہا جادو، بڑے بڑے شیطان پڑے۔ حضرت کعب الاحبار جیسا بندہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے معوذتین، یہ صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، یہ علم نہ دیتے، اور حضور پاک نے جو مجھے دعائیں سکھائی ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ من کلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اسی طرح یاد رکھو جو قرآن میں آیتیں ہیں نا، انہ لا یفلح الساحر حیث اتی، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ جو آیات ہیں، اگر یہ آدمی پڑھ کے صبح و شام پورے بدن پہ دم کر دے تو انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر ہر نماز کے بعد ہو تو سبحان اللہ، ورنہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، ورنہ دن میں کسی وقت بھی یہ پڑھ کے دم کر کے پورے بدن پہ پھیر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ساحرین کے سحر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ کر دیں گے۔ جادو ہے، بالکل ہے، آج بھی ہے، اور بڑے بڑے علم نجوم آج بھی ہے، علم الجفر آج بھی ہے، علم الاعداد آج بھی ہے، علم الالوان آج بھی ہے۔ یہ تمام باطل علوم اس کی وجہ یاد رکھو کہ اگر اندھیرا نہ ہو تو پھر روشنی کی کیا قدر ہے۔ تو اگر باطل علوم ہوں گے تو حق علم کی قدر ہوگی نا، تو اگر باطل ہو ہی نہ تو ہم کس کے مقابلہ کریں گے؟ اگر جھوٹ ہو ہی نہیں تو صدقے کی کیا قیمت ہے؟ ابو جہل ہی نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق کا مقام کیسے بنتا؟ یہ تو رہے گا، اول سے لے کر آخر تک رہے گا۔ اور یہ جادوگر جو ہیں اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے، لیکن یہ بھی یاد رکھو 90% تو جھوٹے ہوتے ہیں لیکن 10% ہوتے ہیں اپنے علم میں ماہر۔ علاج یہی ہے، سورۃ البقرہ پڑھو اور جو آیتیں میں نے بتلا دی ہیں ان کو پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم اصرف عنا قید القائدین وحقد الحاقدین
وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد أولادنا بناتنا بيوتنا عقيدتنا بلادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نهره. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو حیا عطا فرما، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ ہے، تدریس ہے، تحفیظ ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.